واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انی اسألک علما نافعا. اللهم انی اسألک علما نافعا. Respected parents, respected teachers, and my students, Assalamu alaikum. الحمدللہ ہمارا سیشن 2019-20 اپنے اختتامی مراحل میں آخری ایام اور آخری ایام کے آخری لمحات میں ہم نے آج تھوڑا سا احتساب کرنا ہے اپنا. کہتے ہیں کہ ہر شخص کو رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے کہ اس کو علم ہو سکے کہ آج میں نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا. اور اگر آج میری رات کو سوتے ہوئے روح پرواز کر جائے تو میری جو گنتی ہے کن لوگوں میں ہوگی, میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا. اگر کسی کے ساتھ جانے انجانے میں غلطی ہو گئی تو اس کو معاف کر کے سوئیں, اور کچھ اچھا ہوا تو اللہ سے اس کے لیے استقامت کی دعا کی جائے. تو جو لوگ اپنا محاسبہ کرنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کی راہ پہ چلا دیتا ہے. محاسبہ بہت اچھی چیز ہے اگر اس کو تعمیری ذہن کے ساتھ کیا جائے, لیکن اگر کسی کو ذلیل کرنے کی غرض سے کیا جائے تو یہ بہت بری چیز ہے. اس سیشن کے آخری جو ہمارا یہ پروگرام ہے, بچوں کی کراؤن سرمنی ہے. پچھلے مہینے کے جو بچوں نے 5-6 کیٹیگریز کہ کون سے بچے اکثر یا روزانہ وقت پہ آتے تھے, کون بچے چھٹیاں کم سے کم کرتے تھے, کون سے بچے اپنا روزانہ کا ہوم ورک باقاعدگی سے کرتے تھے, کون سے بچے نمازیں 5 گانا کثرت سے پڑھتے تھے. ہم نے پچھلے ماہ سے نئی چیز کا ایڈیشن کیا اس موٹیویشنل کارنر کے اندر, کیونکہ پچھلا مہینہ جناب گزرا ربیع الاول کا. ربیع الاول میں سب نے محافل میلاد بنائی, ہم نے بھی محفل میلاد بنائی, لیکن ہمارا اس سال کا جو محفل میلاد ہے محفل کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نیا انداز اپنایا. کہتے ہیں کہ جس سے کوئی محبت کرتا ہے اس کی اداؤں کو سوچ کے جناب اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے اور اس پہ خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ دنیا کی محبت ہو چاہے وہ حقیقی محبت ہو. وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ میرا بیٹا ہے, وہ میری بیٹی ہے, میرا خاوند ہے, میری بیوی ہے, جو بھی ہمارا رشتہ ہے, بہن بھائی ہے, جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ماں کیوں نہیں ہے, باپ کیوں نہیں ہے, جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اس کا مسکرانا کیسا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, اس کو کھانے پینے میں کیا پسند ہے, وہ کیسی بات کو پسند کرتا ہے, کب سوتا ہے کب جاگتا ہے. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جو گزرا یہ آقا علیہ السلام سے محبت کا مہینہ تھا, محبت کے اظہار کا مہینہ تھا. تو سارے اپنے اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام دنیاوی محبتوں پہ حاوی ہے.
تو جب آپ کی محبت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا اس کائنات کی کوئی چیز ہی پیدا نہ کرتا، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کے فرشتے نہیں پہنچ سکے وہاں پہ اس اللہ کے اپنے نبی کو معراج شریف کے لیے بلا لیتا ہے، جہاں پہ جا کے جبریل کہتا ہے میرے آگے پر چلتے ہیں وہاں پہ اپنے اس محبوب کو بلا لیتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ تو پھر اس نبی سے ہم محبت کا اظہار کیوں نہ کریں؟ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو ہم نے فالو کیا، ایک بات کو اپلائی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ فرماتے کرتے کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، یعنی نماز ادا کرو۔ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ دین اور دنیا یہ دونوں کا ساتھ ساتھ چلنا ضروری ہے، ان میں بیلنس ضروری ہے، ان میں یہ کہہ لیں کہ توازن ضروری ہے۔ جب بھی ترازو امبیلنس ہوتا ہے، اس کا توازن خراب ہوتا ہے، تبھی بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اقبال نے کہا کہ یہ جمال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین اور یہ دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ وقت تھا کبھی کہ جب مسجد کا امام عدالت کا قاضی ہوتا تھا، اس کو پتا تھا کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں، اس کی بنیاد پہ پھر حضرت عمر فاروق جیسا خلیفہ وقت کی زرا کا مسئلہ یہودی کے ساتھ اس قاضی کے سامنے آتا ہے، اور قاضی کو پتا ہے کہ یہ زرا حضرت عمر کی ہے، اور گواہی دینے والے حضرت عمر فاروق کے بیٹے موجود ہیں، یہودی کا کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے، لیکن فیصلہ سن کے پھر وہ مسجد کا امام جو قاضی ہے وہ پھر فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے دیتا ہے، صرف اس بنا پہ کہ یہ خلیفہ وقت ہے اور یہ بیٹا جو گواہی دے رہے ہیں یہ خونی رشتہ ہے، خونی رشتہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس شک کی بنیاد پہ یہودی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، اور یہودی اسی بات سے امپریس ہو کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ جو دین ہے اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری یہ کتابیں پڑھانا میری سیدھی اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، میں کتابوں کی سٹڈی پہ بلیو نہیں کرتا۔ وجہ آپ اپنے ارد گرد ذرا جھانکیں، نظر دوڑائیں، جتنے لوگ ڈگریاں اور صرف کتابوں تک محدود رہے، اعلیٰ نمبروں پہ فائز جنم ان کے اوپر ان کا ٹارگٹ رہا، وہ لوگ غرور اور تکبر کا مرتکب ہوتے جا رہے ہیں۔ علم کا خاصہ ہے تو انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، اور جس شخص کے اندر زیادہ علم ہونے کے ساتھ ساتھ عاجزی نہیں آتی، سمجھ لیں کہ وہ علم میں کوئی مسئلہ ہے۔ درخت کو جتنا پھل زیادہ لگتا ہے اتنا ہی اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں، نیچے کو آ جاتی ہیں، اور جو درخت جھکتا نہیں ہے اس کو پھل نہیں لگتا۔ تو علم جو ہے یہ پھل ہے جو مقدر والوں کو، قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو مقدر کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھتے ہیں، ایک جگہ میں نے پڑھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدر سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان کو بناتا ہے۔ دو تین چیزیں یہاں سے عکس ہوتی ہیں۔ ایک تو ہر شخص جو آپ کو السلام علیکم کہتا ہے، جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ دوست کی پہچان حضرت علی نے جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو آپ سے
ہاتھ ملاتا ہے، سلام کرتا ہے، بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، ہر وہ شخص آپ کا دوست نہیں ہے. تو پھر کون دوست ہے؟ وہ شخص دوست ہے جو آپ کو مایوسی سے نکالتا ہے، آپ کی پریشانی میں ایسی بات کرتا ہے جس کے ساتھ آپ کی پریشانی کم ہوتی ہے اور آپ کو امید کی کرن دکھاتا ہے، آپ کو کامیابی کی امید دلاتا ہے. وہ شخص صرف آپ کا دوست ہے، آپ کا خیر خواہ ہے. اور وہ کہاں سے آئے گا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دوست یعنی مقدر سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے. یہ دوست انہوں نے خود اپنے معاشرے سے ٹوٹنے ہیں. تمہیں کہنا یہ جو مقدر ہیں اب دوستوں سے تو مل گئے، دوست بن گئے، مقدر بن گئے، لیکن یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی. ہمارے اندر ایک چیز ہمیں تباہ کرتی جا رہی ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس کو مایوسی کہتے ہیں، جس کو میں نے ذکر کیا. جو دوست مایوسی سے نہیں نکالتا وہ دوست نہیں ہے، وہ بس سلام کا ہے اور ڈنگ پاؤ ہے. وہ کیا وہ بلاتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہماری بہت ساری مصروفیات ہیں. یہ ساری چیزیں ناکامی کی طرف لے کے جا رہی ہو. دوسرا طریقہ ایک یہ بھی ہے، شاباش، ویری گڈ، زبردست، آپ بہت اچھے ہو. جب ایک انگلی کے ساتھ، ایک انگوٹھے کے ساتھ دوسرے کو بہت کہتے ہیں بہت اچھے ہو، پھر 4 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ اچھا نہیں، تم 4 دفعہ اچھے. یہ قدرت کا قانون ہے. تو ہمیں یہ جو مقدر، یہ قسمت ہے نا، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مقدر. اور کیسے بنائے ہوں گے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو مقدر ہیں یہ برے بھی ہوتے ہیں. ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں اس بات کو، لیکن اس کے اوپر پھر انالیسس کرتے ہیں، اس کو تجزیہ کرتے ہیں تھوڑا سا کہ کیا یہ بات میں حقیقت ہے. آپ سبھی مائیں ہیں، اکثر میں یہ بات کرتا ہوں، آپ والدین ہیں. مجھے ذرا سوچ کے بتائیں، کوئی بہن بیٹھی ہوگی یہاں پہ، کوئی کسی کی خالہ، وہ کسی کی والدہ، زیادہ تر مائیں ہیں. آپ کا بیٹا یا بیٹی، آپ کبھی سوچیں گے کہ وہ فیل ہو جائے؟